اور دین کی طرف منسوب لوگوں سے نئی نسلیں اگر یہ پوچھنے لگیں کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو چکھ نہیں سکتے، جس کو سن نہیں سکتے، اس پر ہم کیسے یقین لے کر آئیں؟ یہ ایسی کوئی انہونا سوال نہیں ہے. یہ آپ آج معاشرے میں جائیں، اسی آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو بے شمار نوجوان ایسے ملیں گے جو آج یہ سوالات کریں. ہمیں بالمشافہ ملتے ہیں لوگ، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، خود ذات باری کے بارے میں. تو یہ ان کی اس کوشش کا نتیجہ ہے، اس جو معاشرت اور جو نظام وہ اس معاشرے میں لے کر آئے، اور اس کو اتنا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بالمقابل ہم کوئی بہت ہی زیادہ ایسی کامیاب ایمانی تحریک، بے شک بہت ساری ہمارے کوششیں ہوئیں اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین محفوظ ہے. لیکن جس درجے میں باطل کی کوشش تھی اور جس درجے میں اس کو نتائج حاصل ہوئے، اس درجے تک ہماری کوششیں نہیں پہنچی، ورنہ نتائج ہمارے ہاتھ میں ہوتے. نسلیں ہماری تھیں، اولادیں ہماری تھیں، لوگ ہمارے تھے، مسلمان تھے. دوسروں کی محنت کے نتیجے میں ان کا دل و دماغ تبدیل ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر سے اسلام کے بارے میں اسلام کی ہمدردی نکل گئی، مسلمانوں کی ہمدردی نکل گئی. مقدس اور اونچے درجے کی شخصیات حضرات صحابہ سے لے کر ائمہ اعظام تک اور مسلمان فقہا اور محدثین کی عظمتیں ان کے دل سے نکل گئی، اور ان کے کیے ہوئے کام کو وہ آج کسی باہر کی دنیا سے آئے ہوئے ایک معمولی سی اخبار کی خبر کی جتنی اہمیت بھی وہ دینے کو تیار نہیں. مسلمانوں کی 1400 سال کی علمی محنتوں کو، فقہی محنتوں کو، مسلمانوں کے کیے ہوئے اتنی عرقریزی کے ساتھ کیے ہوئے کام کو، یہ ان کی محنت کا یہ نتیجہ تھا جو معاشرے کے اوپر مرتب ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہر طبقے کے اندر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. اور جس جگہ پر ایمان کے اثرات زیادہ ہیں اس جگہ پر محنت زیادہ ہو رہی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. مثلا یہ جو ہمارا خطہ ہے، جہاں جس کو صوبوں کے اعتبار سے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ محنت اس خطے کے اوپر ہو رہی ہے. آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھیں، آپ اعداد و شمار نکالیں کہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ یونیورسٹیاں کہاں قائم کی گئی. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا. اس خطے کے اندر یہ نہیں کہ ان لوگوں کی تعلیم سے دلچسپی ہے، کسی کو ان سے ہمدردی زیادہ ہے کہ یہ زیادہ پڑھ لکھ جائیں، وہ ان سے خصوصی ہمدردی ہے. وہ اس لیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط تعلیم ہوتی ہے. باپردہ پشتون گھرانے پردہ چھوڑ کر اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہیں، جہاں وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں. خود بخود اس سے اس گھرانے کے اندر ایک ایمانی کیفیت ختم ہوتی ہے. خود بخود اس گھرانے کے اندر باطل سے مزاحمت کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے. جس گھر کی بچیاں بے پرد ہو جائیں، اس گھر نے کیا باطل سے مزاحمت کرنی. جس گھر سے پردہ نکل جائے، جس گھر سے غیرت نکل جائے، جس گھر سے حمیت نکل جائے، اس گھر سے کیا آواز اٹھے گی. تو یہ اس آپ پچھلے 10 سال کی تاریخ نکالیں، سب سے زیادہ NGOs کے فنڈز کہاں پر استعمال ہیں، کس خطے کے اندر سے. ہمارے ان دور دراز دیہاتوں تک، باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر امن و امان کے مسائل ہیں، لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بھی وہاں تک فنڈز پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں پیسے پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں تک لوگوں کی معاشرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ صدیوں کی محنتیں. اس علاقے پر اگر لوگ دین پر نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں کسی آپ بعض دیہاتوں میں اب آج بھی جاتے ہیں، تو میں ہمارے یہاں کربوگا شریف میں آپ کبھی دیکھیں، ابھی بالکل آج کی صورتحال تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب آپ دیکھیں تو 90-95% لوگوں کے سروں پہ ٹوپی نظر آئے گی. اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو یا کچھ کم ہو، یا کچھ عرصہ پہلے تو یہ 100% ہوگی، شاید پگڑی بھی 100% ہو. یہ کس طرح عام لوگ جو پڑھے بھی نہیں ہیں، یہ کیوں سر ڈھانپتے ہیں، جنہوں نے مدرسے میں ایک دن نہیں گزارا. یہ تہذیب ہوتی ہے. یہ صدیوں کی بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں لوگوں کے طور طریقے دین کے مطابق ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہم اپنے گاؤں میں دیکھا کرتے تھے کہ جو بندہ فجر کی نماز، جو ایک آدھا، ہم پشتوں میں اس کو بلماز کہتے ہیں، بیچارہ بڑا مطعون ہوتا ہے پورے گاؤں میں کہ یہ بلماز ہے. کہتے ہیں بلماز، پشتوں میں کہتے ہیں ناپاک کو، تو مطلب یہ نماز نہیں پڑھتا فجر. لیکن جو فجر نہیں بھی پڑھتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، وہ بھی اٹھتا صبح، وہ بھی تھی. یعنی فجر کے وقت کے اندر گھروں کے اندر ایک چہل پہل شروع ہو جاتی تھی. اور فجر کی نماز سے جب مرد واپس آتے ہیں تو عورتیں بستر سمیٹ چکی ہوتی تھیں. گھروں کے اندر وہ کچے گھر ہوتے تھے، چھڑکاؤ کر کے عورتیں جھاڑو واڑو سے فارغ ہو چکی ہوتی تھیں. یہ عام ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں کے اندر دیکھا. یہ کوئی اتنی قبل مسیح کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی 5, 10, 15, 20 سال پہلے. اب یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ نوجوان بھی